بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 10 پارہ ہے اور تیسرا رکوع ہے. 49 سے 58 تک آیت ہے ہماری. اس میں اہم نکات کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا. آج کا رکوع میں ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا. 49 آیت کو لیتے ہیں. جب کہہ رہے تھے کافر اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی کمزور ایمان کے مسلمان، دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو ان کے دین نے. عبداللہ بن ابی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا، منافقوں کا سردار تھا. یہ منافق پھر کون تھا؟ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو مکہ میں مسلمان تو ہوئے تھے مگر ایمان کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے. ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ شک و شبہات تھے. جب جنگ بدر ہوئی تو پھر مکہ میں تھے. قریش ان کو جبرن لڑنے کو ساتھ لے آئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں تو انہوں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے. ان کے لیے بڑے گمان کرنے لگے اور آپس میں باتیں، یہ کیسے لوگ ہیں، نہ ان کی تیاری ہے نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، کیونکہ 2 گھوڑے تھے صرف. کس طرح لڑیں گے وہ؟ ان کو ان کے دین نے پاگل کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. سبق کیا ملتا ہے اس 49 آیت میں؟ جہاں مسلمان کمزور ہوں تو طاقت ہو لیکن کمزور ہو، اتنا پاور نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ معاملہ کدھر چھوڑنا چاہیے؟ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. 15 آیت. جب فوت کرتے ہیں فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بدر کے میدان میں بھی، اس کے علاوہ بھی. کاش دیکھ سکو جب فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں، استغفر اللہ، ان کے چہروں پیٹھوں پر مارتے ہیں، استغفر اللہ، اور کہتے جاتے ہیں چکھو عذاب کا مزہ، استغفر اللہ. کیونکہ بدر کے میدان میں فرشتے موجود تھے، 70 لوگ مارے گئے. یہ آیت ان کے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور عام معنی میں بھی ہو سکتی ہے. سورۃ الانعام 93 میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے اور سورۃ النحل میں بھی اور سورۃ المؤمنون 45 46 میں بھی. پتہ چلتا ہے کہ جان نکلنے کے وقت سے لے کر قبر اور قبر کے بعد مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ انسان کی آزادی، مہلت، اکڑ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے. 51 آیت. یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو ہی اس کے لائق ہو، تم ہو ہی اس کے لائق. یاد رکھو بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ، بلکہ بندے خود پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث سے قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، ایک دوسرے پر تم ظلم مت کرو. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر کے رکھے ہیں، پس جو اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، جو برعکس خود کے پائے تو خود کو ہی ملامت کرے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انہی کے اعمال ان کے آگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کرو گے نا، اگر اچھا تو وہ اچھا تمہارے لیے، اگر برا ہے تو خود کو ملامت کرو، خود کو دوش دو اور اس کو بہترین کرو اور استغفار کرو. 52 آیت. جیسے پہلی قوم ساتھ ہو چکا تھا، جیسے آل فرعون، مثال کس کی؟ آل فرعون کے ساتھ بوجہ اس کے جو آیت پر کفر کیا انہوں نے، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی. انہوں نے آیات پر کفر کیا تو اس کی وجہ سے ان پر کیا ہوا؟ پکڑ ہوئی. 53 آیت. یہ اس وجہ سے نہیں ہے تبدیل کرنے والا ان کی حالت کو اچھا یا برا نہیں بدلتا، وہ جب تک کہ اللہ کوئی نعمت دیتا ہے بندہ اس کی قدر کرتا ہے، اللہ وہ نعمت اسے دیتا رہتا ہے بلکہ اضافہ کرتا ہے. جب وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت واپس لے لیتا ہے. یہاں پر نعمت کس کو کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور قوم سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ والوں کو مخاطب کیا گیا. اور 54 آیت ہے. مانند حالت آل فرعون کی، آل فرعون کو تو ہم نے ہلاک کر ڈالا تھا، وہ ظالم لوگ تھے. آل فرعون کا ذکر اس لیے کہ قوموں میں طاقتور، شایان و شوکت والی قوم کون سی تھی؟ آل فرعون.
جو انہوں نے تیار کیا تھا شان کے آثار آج بھی وہ موجود ہے. 55 بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے جنہوں نے کفر کیا. سورۃ الفرقان میں بھی 44 میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے اور سورۃ الاعراف میں بھی یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ جب انسان عقل استعمال نہ کرے تو وہ جانور کے برابر ہے. خاص آیات یہ والی ہے نا جو یہ کفر کے حوالے سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی مثال دی گئی ہے کہ دشمن کی کثیر تعداد سے گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنا ہے اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ پہ. آگے چلتے ہیں. 56 آیت پہ اشارہ یہ ہے یہود مدینہ کی طرف جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک معاہدہ کیا تھا جو معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا. خاص خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو مدینہ والے مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے جنگ بدر میں قریش کو ہتھیار دیے تھے وعدہ کر کے، پر بعد میں کیا کیا؟ وعدہ توڑ دیا. آگے 57 میں بھی ہے کہ اگر پاؤں جنگ میں مطلب باقاعدہ وہ لڑنے آ جائیں تو یہ سوچ کر نہ چھوڑا جائے کہ ان سے تمہارا معاہدہ، اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائے نا جنگ میں تو پھر یہ نہ سوچو کہ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو ہم وہ کبوتر بن کے آنکھیں بند کر لیں. 58 آیت ہے کہ اگر تم ڈرو ان سے، یعنی کسی قوم سے خیانت کے بارے میں، یعنی وہ عہد شکنی کا ڈر ہو ان سے، کسی قوم سے جن سے تمہارا امن کا معاہدہ کر رکھا ہو، اگر ڈر ہو کہ یہ معاہدہ توڑ دیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی علامات نظر آئیں گی ان میں سے، تو تم اس سے خیانت نہیں کرو گے. اگر وہ خیانت کرے تم خیانت نہیں کرو گے. حدیث بھی ہے کہ تم ان سے خیانت نہ کرو جس نے تم سے خیانت کی، بلکہ تم خود ہی ان سے معاہدہ ختم کر دو. آمنے سامنے ہوگے، پیچھے سے وار نہیں کرنا، سامنے شیر کی طرح آنا ہے اور سامنے آ کے بات کرنی ہے، پیچھے سے وار نہیں کرنا ہے. اب یہاں پہ ہم نے پڑھا 56 آیت میں، ٹھیک ہے، کیا پڑھا ہم نے؟ میثاق مدینہ. اس کے حوالے سے تھوڑا سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کی یہودیوں اور دوسرے قبائل سے کچھ معاملات پہ معاہدہ کیا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور تھا. پہلا کون سا معاہدہ تھا؟ کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا ان کے تعلقات کے فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، دوسرا مدینے پر اگر کوئی حملہ ہوا تو دونوں مل کر دفع کریں گے، اخراجات میں بھی اس طرح ادا کریں گے مل کے. تیسرا، یہود اپنی شریعت کے مطابق خود ہی فیصلہ کریں گے، اپنی کتاب کے مطابق حل کریں گے. ہاں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکتے ہیں، پھر جب وہ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے تو ان کو ماننا پڑے گا. چوتھا کیا تھا؟ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی مدینہ میں، اور اگر ان کے خلیفہ یعنی دوست قبیلے یا کوئی مجرم ہو تو دوسرے کو نہیں پکڑے گا. مجرم بنا ہو، جرم کیا ہو تو اس کے بدلے میں دوسرے کو نہیں پکڑے گا. آپس میں بھی جھگڑا نہیں کریں گے، جھگڑے کا فیصلہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ وعدہ کرنے کے بعد بار بار وعدہ خلافی کی. ٹھیک ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان اللہ لا یحب الخائنین. اللہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، رضا الہی پانے والوں کے رویے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، نفاق میں مبتلا نہ ہونا، اللہ کی آیات پر ایمان لانا، موت کے وقت کی سختی کو یاد کرنا اور خیانت تو بالکل نہیں کرنی، عہد بالکل بھی نہیں توڑنا. جزاکم اللہ.